والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجل التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سے گزارش ہے کہ مرحومین سید ظفر حسین والدہ سید دوست علی، سیدہ بطول فاطمہ بنت سید اطہیر حسین اور جعفری صاحب کے خاندان کے باقی مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شب شہادت ہے کائنات کی 2 عظیم ہستیوں کی، ایک پاک پیغمبر روح لہ الفدا اور دوسرا سبط پیغمبر کریم اہل بیت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام روح لہم الفدا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس عظیم غم کی مناسبت سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ذریت ابراہیم کو امام بنایا ہے. یہدون بِأَمْرِنَا جو مسلسل ہمارے امر کے ذریعہ سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے ان کی فطرت ایسی قرار دی ہے کہ وہ نیکیوں کو انجام دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہیں. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ذریت ابراہیم، دعائے ابراہیم کے نتیجے میں سلسلہ ہدایت اس پاکیزہ ذریت میں قرار دیا ہے. اور قرآن میں حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی کہ خدایا میری ذریت سے امام بنانا اور میری ذریت میں سلسلہ ہدایت کو باقی رکھنا، خداوند عظیم نے دعائے ابراہیم کو قبول کیا اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور خدا نے اس سلسلہ ہدایت کو نسل ابراہیم میں قیامت تک کے لیے باقی قرار دیا ہے. یہ سلسلہ ہدایت باقی رکھنے کا مقصد خدا کا یہ تھا
تاکہ ہدایت الہی جو ضرورت ہے انسانیت کی قیامت تک کے لیے اس ہدایت کا سلسلہ باقی رہ سکے۔ خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو جنہیں وہ ذریت ابراہیم میں سے امام بناتا ہے ان کی پہچان اور خصوصیت کو 2 آیتوں میں خدا نے ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ انبیاء میں اس آیت میں ارشاد فرمایا، اور دوسرا سورہ سجدہ میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ذریت ابراہیم سے امام بنائے، یہدون بامرنا، جو مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبر، جب وہ منزل صبر پہ پہنچے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہمیشہ سے ہماری آیات پہ یقین رکھنے والے تھے۔ یہ 2 پہچانیں اور دونوں آیتوں میں خصوصیتیں ذریت ابراہیم کی ان ہستیوں کی ذکر کی ہے جن میں خداوند عظیم نے یہ سلسلہ ہدایت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ امامت کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہر امام 2 لحاظ سے برابر ہیں۔ اس لحاظ سے ائمہ طاہرین میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک علم کے لحاظ سے اور ایک شجاعت کے لحاظ سے۔ 2 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو خداوند عظیم امام کو عطا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو امام بناتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ امامت کے لیے جتنے بھی ضروری صفات ہیں وہ اس ہستی کو عطا کرے اور پھر دنیا میں بھیجے۔ یہ ضروری ہے، ورنہ کوئی شخص ایسے امام نہیں بن جاتا ہے، اس دنیا میں آئے، اسلام کو قبول کرے، ایک اچھا مسلمان بن جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا مسلمان بن گیا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے۔ نہیں، امامت کی ابتدا اس دنیا سے نہیں ہوتی ہے، امامت کی ابتدا عالم نورانیت سے ہوتی ہے۔ یہاں آ کر کے انسان نیک بن جائے، بہت متقی زاہد بن جائے، حضرت سلمان فارسی جیسی ہستی قرار پائے، لیکن امام نہیں بن سکتا ہے۔ جسے خدا نے امام بنانا ہے اس کے لیے سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی فطرت اس طرح سے قرار دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے امام کا باقی افراد کے ساتھ کہ جسے خداوند عظیم امام بناتا ہے اسے ہادی خلق کرتا ہے، وہ محتاج ہدایت نہیں ہوتا کسی کا۔ جو خود محتاج ہدایت ہے وہ کسی کے لیے ہادی نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا خدا فرماتا ہے جسے ہم نے امام بنایا ہے اس کی فطرت ہم نے پاکیزہ قرار دی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آغا صاحب تشریف لائے ہیں، آغا صاحب کی اجازت سے، آغا آپ کی اجازت سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا یہ خصوصیت خدا فرماتا ہے تمام ائمہ اس طرح سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی فطرت اس طرح سے قرار دی ہے کہ ان کے فطرت میں اور سرشت میں، طبیعت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خیرات کو انجام دیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس آیت میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار رہے ہوں۔ سورہ سجدہ میں فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ اس طرح سے ہیں، ہمیشہ سے ہماری آیات کا یقین رکھنے والے ہیں۔ بس امام یہ 2 خصوصیتیں پتہ چلی کہ امام وہ بن سکتا ہے جو زندگی میں کبھی بھی مشرک نہ رہا ہو، امام وہ بن سکتا ہے جو زندگی میں کبھی کافر نہ رہا ہو، امام وہ بن سکتا ہے جس کی دل میں کبھی بھی زندگی میں آیات الہی کے حوالے سے شک نہ پایا جاتا ہو۔ یہ قرآن نے صاف ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ طالوت کو خداوند عظیم نے امامت کا ایک شعبہ عطا کیا تھا، پورا منصب امامت عطا نہیں کیا تھا، ایک شعبہ امامت عطا کیا خدا نے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم، چونکہ ہم نے اس کو منصب کا، اس عظیم منصب کا ایک شعبہ عطا کیا ہے، لہذا ہم نے اس کو جسمانی لحاظ سے وسیع قدرت عطا کر دی،
اور علم بھی ہم نے اسے وسیع عطا کر دیا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے خود عطا کیا ہے، باوجود اس کے کہ طالوت میں امامت کا ایک شعبہ پایا جاتا تھا، لہٰذا جسے خدا امام بنانا چاہتا ہے ضروری ہے کہ عالم نورانیت میں اس کی پاکیزہ خلقت قرار دی جائے، اسے کامل علم کے لحاظ سے خلق کیا جائے، شجاعت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے کامل ترین ہستی بنا کر کے اسے عالم نورانیت میں خلق کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہستی امام بنتی ہے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو امام انجام دیتا ہے وہ سجدہ الہی کو انجام دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جو دو خصوصیتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس کی زندگی کی ابتدا بھی سجدہ الہی سے ہوئی ہے۔ یہ ہے مقام امامت، خداوند عظیم جسے امام بناتا ہے۔ علم اور شجاعت کے لحاظ سے ہر امام اس منصب کے لحاظ سے برابر ہیں، شجاعت میں اور علم میں کوئی امام دوسرے امام سے افضل نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے۔ مولا امیر کی خصوصیات بالکل الگ ہیں، ائمہ طاہرین کے مقابل میں کوئی مقایسہ نہیں ہے مولا امیر کی ذات کے ساتھ۔ باقی ائمہ اس طرح سے علم و شجاعت میں سب برابر ہیں، اور معیار امامت میں جو شرائط خدا نے قرار دی ہے ان شرائط میں سب امام برابر ہیں۔ لہٰذا اگر امام ایک عمل کو انجام دیتا ہے تو پھر انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کرنے والا ائمہ میں سے کون سی ہستی ہے۔ اگر مولا امیر ہوں مثلا تو میں کہوں میرے دل میں تو کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہوا، اور اگر ایک ایسی ہستی جو بچپن میں امام بنے ہیں ان کے بارے میں انسان سوچے کہ شاید یہ اس طرح کے امام نہ ہوں جیسے مولا امیر امام ہے، سید الشہداء امام ہے، نہ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ نام امام خود روحی لہ الفدا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ 7.5 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ 10ویں امام روحی لہ الفدا 7 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ 12ویں امام روحی لہ الفدا 5 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ جو خدا نے انہیں منصب امامت عطا کیا ہے بے عین ہی وہی خصوصیات رکھتا ہے جو مولا امیر کو عطا کیا ہے خداوند عظیم۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام چونکہ سن کے لحاظ سے کمتر ہیں امام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی خوبصورت وہ جملہ تھا کہ جس وقت عبد الرحمن ابن الحجاج کے گھر میں مومنین جمع ہو گئے، 8ویں امام کی شہادت ہوئی اور 9ویں امام کا سن مبارک ابھی 7.5 سال کا ہے، اور جمع ہو گئی ایک بڑی تعداد مومنین کی، شیعیان کی، اصحاب ائمہ کی، کہ اب کیا کیا جائے۔ 8ویں امام تو شہید ہو چکے ہیں اور 9ویں امام جو ہیں ابھی عمر کے لحاظ سے اس منزل میں ہیں کہ 7.5 سال عمر مبارک ہے، تو صرف آزمانے کے لیے عبد الرحمن ابن الحجاج بزرگوار اصحاب ائمہ میں سے تھے، صرف لوگوں کو آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، چونکہ ان کے گھر میں جلسہ ہو رہا تھا، کھڑے ہو کر کے تقریر شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنی ہدایت کا بندوبست کرنا چاہیے جب تک معصوم امام جو 9ویں امام ہیں وہ اپنی اس عمر کو نہ پہنچ جائیں، تو تب تک ہمیں اپنی ہدایت کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو گلے سے اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں مقام امامت کی معرفت نہیں ہے؟ اگر خدا امام حق بناتا ہے تو ایک دن کا بھی ہو وہ امام ہے، اور اگر خدا نہ بنائے تو 1000 سال کا بھی امام نہیں بن سکتا ہے۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا امامت میں اعتراض کی گنجائش باقی بچتی ہی نہیں ہے، اور ہر امام نے اپنے دور میں جب منصب امامت کو سنبھالا تو انہوں نے علم کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ثابت کیا کہ اس کائنات میں منصب امامت کی اہلیت صرف اس ہستی میں پائی جاتی ہے، کہیں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ اور ان ہستیوں میں سے
مشکل ترین منصب امامت کا دور جو ہے وہ ہر امام کو اپنے طور پہ جو مشکلات پیش آئی ہیں، لیکن جس طرح سے مشکلات اس کریم اہل بیت سبط پیغمبر امام حسن روحی لہ الفدا، صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف دہ مسائل ہیں جن کا سامنا حضرت کو کرنا پڑا ہے۔ امامت کے لحاظ سے، اگر علم کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہی غزارت، وہی گہرائی علمی جو مولا امیر میں پائی جاتی تھی آپ میں نظر آتی ہے۔ شجاعت کے لحاظ سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن کبھی بھی جنگ سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور باقی معجزات کے لحاظ سے مسلسل حضرت سے معجزات کا اظہار ہوا ہے۔ امامت یعنی منصب امامت سنبھالنے سے پہلے بھی، بچپن میں ہے تب بھی اگر کوئی سائل آ رہا ہے سوال کرنے کے لیے، جب مولا کے پاس پہنچتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرے دونوں بیٹے موجود ہیں حسن و حسین، دونوں میں سے جس سے چاہو سوال کر سکتے ہو۔ تاریخ میں کثرت سے یہ واقعات موجود ہیں کہ سائل نے، مولا امیر نے جب فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس سے چاہو سوال کرو، سائل نے جس شہزادے سے سوال کیا اسی طرح منصب امامت کے مطابق جواب دیا ہے، جبکہ ابھی بچپن میں ہیں اور بابا بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے پاس جو علم ہے، شجاعت ہے، قدرت ہے، وہ منصب امامت جب شروع کرتے ہیں تب نہیں ہوتی ہے، جبکہ خدا دنیا میں بھیجتا ہے تب سے وہ حامل ہوتے ہیں علم الہی کے بھی اور قدرت الہی کے بھی۔ یہ ضروری ہے، یوں نہیں ہے کہ جس وقت وہ منصب امامت کے فائز ہو جائیں تب ان کا علم امامت شروع ہو جاتا ہے، نہ، جب وہ عالم نورانیت میں خلق ہوتے ہیں وہاں پہ خداوند عظیم ان کو وہ علم و شجاعت و قدرت جو صفات امام ہیں وہ دے کر کے خلق کرتا ہے خداوند عظیم۔ لہذا دنیا میں آتے ہیں، کتب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، ائمہ طاہرین نے کی، مولا امیر نے کی، کتب الہی کی تلاوت کی ہے، اور پھر بچپن سے اس علم کا اظہار کرنا امام شروع کر دیتا ہے، جبکہ منصب امامت پہ ابھی وہ فعلاً فائز نہیں ہوا۔ لہذا کریم اہل بیت اس طرح سے تھے۔ ہر امام کی ایک بارز ترین، واضح ترین، آشکار ترین صفت ذکر کی گئی ہے، اگرچہ سارے امام ان صفات کے لحاظ سے اپنے کمال پہ ہیں، لیکن ہر امام کی ایک خصوصیت ذکر کی گئی ہے۔ آپ کے لیے کریم اہل بیت کی خصوصیت ذکر کی گئی ہے کہ آپ کے ہر عمل میں کرم کا اظہار ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ سارے ائمہ کریم تھے۔ اس کائنات کا کرم اگر کہیں پہ دیکھنا ہے تو ان ائمہ طاہرین میں نظر آتا ہے، لیکن آپ کے ہر عمل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کریم اہل بیت ہیں۔ آپ کی عبادت میں، شجاعت میں، عفو میں، علم میں، ہر لحاظ سے کرم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مدینہ ہو، آپ کا شہر ہو، وہاں آپ کے چاہنے والے موجود ہوں، اور شام سے ایک شخص آئے اور جب آپ کا سامنا ہوا، اسے بتایا گیا شامی کو کہ یہ حسن ابن علی ہے، تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی، آپ کی اور مولا امیر کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی۔ یہ آل محمد کا وسیع ظرف ہے جس کی وجہ سے دشمن اس طرح سے جرأت کرتا ہے کہ آپ کے شہر میں آ کر، حالانکہ وہ مسافر ہے، وہ باہر سے آیا ہے، شام سے آیا ہے، لیکن پتہ ہے کہ آل محمد کبھی بھی انتقام نہیں لیتے ہیں، اپنی ذات کی تشفی کی خاطر کسی سے دشمنی مول نہیں لیتے ہیں۔ آل محمد اس طرح سے ہے۔ وہ آیا آپ کے سامنے اور گستاخی کرنے لگا آپ کی شان میں، مولا کی شان میں، کہتا رہا۔ آپ کے ساتھ اصحاب بھی موجود تھے، افراد بھی موجود تھے، آپ خاموشی سے سنتے رہے، وہ کہتا رہا۔ جب بہت دیر تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تو اس شہر میں مسافر ہے، اگر تجھے مکان کی ضرورت ہے ہمارے پاس آؤ، وسیع مکان ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے ہم تمہیں کھانا عطا کریں گے، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے ہم تمہیں لباس عطا کریں گے، اگر تمہیں پناہ کی ضرورت ہے کہیں سے ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، اور اگر کچھ دن رہنا قیام کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس آؤ، سواری جب چاہیے ہوگی ہم سواری بھی عطا کریں گے۔ سر جھکا لیا، گیا حضرت کے ساتھ۔ 3 دن تک حضرت نے مہمانی کی، میزبانی کی، 3 دن تک اسے مہمان رکھا۔ 3 دن کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو کہتا ہے انک ولی اللہ و اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، آپ ولی خدا ہیں،
خداوند عظیم خوب جانتا ہے کہ اپنا منصب اس نے کسے عطا کرنا ہے. یا ابن رسول اللہ، جب میں مدینہ میں داخل ہوا تھا تو سب سے زیادہ میرے دل میں بغض آپ کا اور آپ کے بابا کا پایا جاتا ہے. اب جب رخصت ہو رہا ہوں تو کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کی اور علی کی میرے دل میں پائی جاتی ہے. یا علی یا علی. ایسا کرم انسان کہاں دنیا میں تلاش کر سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کی کمال کی ہستی اس کائنات میں کہاں ملتی ہے؟ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک حبشی غلام بیٹھا ہے ایک باغ کے باہر دیوار کے ساتھ، اور روٹی اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، اور ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ ساتھ اس کے کتا بیٹھا ہے اس کو دیتا ہے. آپ رک گئے، اسے دیکھتے رہے، وہ اسی طرح ایک ایک لقمہ تقسیم کرتا ہوا کھاتا رہا. آپ نے پوچھا کہ یہ کتے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں خداوند عظیم سے شرم کرتا ہوں کہ خود کھاتا رہوں اور یہ حیوان دیکھتا رہے مجھے، اس لیے میں ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، یہ کسے ادا کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ادھر ہی بیٹھنا، یہاں سے اٹھنا نہیں. پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا گیا ابان ابن عثمان کا ہے. آپ تشریف لے گئے ابان کے پاس، کہا کہ یہ باغ کتنے میں ہے؟ اس نے پیسے بتائے. غلام کتنے میں ہے؟ اس نے پیسے بتائے. باغ کی قیمت بھی عطا کی، غلام کی قیمت بھی عطا کی. اسے واپس تشریف لائے. غلام کو کہا کہ میں نے تجھے تیرے مولا سے خرید لیا ہے. اس نے کہا مولا میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مولا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، آزاد کرنے کے بعد یہ باغ بھی تیری ملک ہوا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. آل محمد کی خداوند عظیم نے اس طرح سے تربیت کی ہے. خود جب پوچھا گیا نا مولا سے، مولا کوئی بھی سائل آتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں خالی لوٹاتے؟ کبھی بھی اس ہستی نے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. آپ کیوں خالی نہیں لوٹاتے؟ فرمایا خداوند عظیم نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ مجھے عطا کرتا ہے، میں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ آگے عطا کرتا ہوں، اگر میں روک لوں تو خدا بھی روک لے گا. اس لیے میں کسی کو محروم نہیں کرتا ہوں. پوری زندگی میں 3 مرتبہ پورا مال راہ خدا میں نصف کیا ہے، آدھا خود رکھا، آدھا بارگاہ خدا میں ادا کی. 25 مرتبہ حج کے لیے پیدل تشریف لے گئے. وَالنَّجَائِبْ تُقَادُ مَعَهُ، سواریاں ساتھ ساتھ چلتی تھی، مولا پیدل چلا کرتے تھے. اور یہ دونوں شہزادوں کا یہ اثر تھا امت پیغمبر میں. آج اگرچہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یزید تک کو حق کہا جا رہا ہے، لیکن اس وقت اصحاب موجود تھے، ان کے دلوں میں ان دونوں شہزادوں کا اتنا اثر تھا کہ اگر طواف کر رہے ہوتے تھے تو دنیا طواف چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کو مس کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی کہ سبط الرسول تشریف فرما ہے. نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے حضرت ابو بکر، ساتھ اصحاب موجود ہیں، مولا بھی موجود ہے. آگے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو بکر نے اٹھا لیا کندھوں پہ امام حسن کو اور یہ شعر پڑھا کہ میرے ماں باپ، میرا باپ قربان ہو اس ہستی پہ جو شبیہ رسول ہے، نہ کہ شبیہ علی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کہا جا رہا ہے کہ فلاں بھی افضل ہے، فلاں بھی افضل ہے، حتی یزید تک کے لیے کہ اسے حق پہ اور اس کے مقابل میں جو ہے نعوذ باللہ من ذالک باغی تک کہا جا رہا ہے. اولاد رسول کو، ذریت رسول کو. اصحاب تو اس طرح سے تھے. جناب ابن عباس دوڑ کر کے رکاب پکڑتے تھے جب امام حسن علیہ السلام سواری پہ تشریف فرما ہوتے تھے. کہا کہ ابن عباس 2-3 سال بڑے تھے امام حسن علیہ السلام سے. کہا گیا ابن عباس آپ بڑے ہیں ان سے، آپ کیوں اس طرح سے دوڑ کے؟ فرمایا تم پہچانتے نہیں ہو، یہ نواسہ رسول سبط الرسول ہے، میرے لیے شرف ہے کہ میں اس کی رکاب کو پکڑ کر اسے سوار کروں. میں ابن عباس کے لیے یہ شرف ہے کہ میں ان کے قدموں کو پکڑوں اور انہیں سواری پہ سوار کروں. یہ حال تھا اصحاب کا جس وقت چلتے تھے پیدل حج پہ جانے کے لیے. وَالنَّجَائِبْ تُقَادُ مَعَهُ، سواریاں ساتھ چل رہی ہوتی، مولا پیدل چلتے تھے. پھر کوئی شخص بھی سواری پہ سوار نہیں رہتا تھا. جب دیکھتا کہ امام حسن علیہ السلام پیدل جا رہے ہیں، حتی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں وارد ہے کہ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ امام حسن پیدل ہے تو اپنی سواری سے اتر آئے اور پھر آپ سے عرض کیا مولا آپ کی وجہ سے سب لوگ پیدل چل رہے ہیں تو آپ سوار ہو جائیں سواری پہ. فرمایا انی لاستحیی من ربی،
میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس کے گھر کی زیارت کو جاؤں اور سواری پہ سوار ہو کر جاؤں، بارگاہ خدا میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جب یہ عرض کیا گیا یا اپنے رسول اللہ سوار ہو جائیے، لوگ آپ کی وجہ سے مشکل میں گرفتار۔ فرمایا نہیں، میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، دور والے راستے پہ چلا جاتا ہوں، لیکن جاؤں گا خدا کے حضور پاپیادہ، پیدل جاؤں گا۔ 25 حج آپ نے پاپیادہ طے کیے، پیدل طے کیے، اور علم کے لحاظ سے آزمایا گیا، مختلف مرتبہ سوال کیا گیا، حتیٰ صلح کے بعد نخیلہ میں بیٹھا ہوا تھا حاکم شام، اور اس نے ایک آپ سے کہا کہ آپ کے جد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کھجور کی ایک کھجور کے اوپر کتنا پھل لگا ہوا ہے یہ بتا دیتے تھے، اور آپ کے شیعہ آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی ایسا علم موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کھجور کے اوپر پھل کتنا ہے، نانا وزن بتایا کرتے تھے، میں تمہیں تعداد بتاتا ہوں کہ پھل کتنا ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کھجور کے اوپر 4004 کھجوریں موجود۔ عجیب ہے، یہ کیسا علم ہے خدا بند عظیم نے جو عطا کیا ہو، کیسا علم ہونا چاہیے۔ آج بحث کی جاتی ہیں کہ معصوم علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یہ امامت کا انکار ہے اس طرح کی بحث کرنا۔ جو امام کے علم کے حوالے سے خدا بند عظیم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں علم عطا کیا ہے، جنہیں ہم امامت عطا کرتے ہیں ہم انہیں علم عطا کرتے ہیں۔ متعدد آیتوں میں خدا نے فرمایا کہ علم عطا کیا ہے، قرآن کے بارے میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن ہم نے وراثت میں عطا کر دیا ہے ان بندوں کو جن کا ہم نے اصطفیٰ کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن آیات بینات بنتی ہی تب ہیں جب ان سینوں میں ہوں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس قرآن میں سب چیزوں کا علم موجود ہے، لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ کہتا ہے یہی قرآن ہم نے وراثت عطا کر دیا ہے امام کو، فی التبیان کل شیء، یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ ہم نے عطا کر دیا ہے اپنے ان خاص بندوں کو جن کا استفاع ہم نے کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ائمہ کے علم کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے انہوں نے منصب امامت کو پہچانا نہیں ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں ابن عباس کو کہ جنگ صفین کے موقع پہ فرمایا کہ 1000 افراد آئیں گے میری مدد کے لیے ایک کوفہ کی طرف سے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں پل پہ جا کے بیٹھ گیا، گنتا رہا 999 افراد ہوئے، ابھی دن ختم ہو رہا ہے اور 1000 پورے نہیں ہوئے، ایک کم تھا۔ میں نے آ کر کے مولا سے عرض کیا مولا ابھی 999 ہوئے ہیں، دن ختم ہو رہا ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا یہ تردد پیدا ہوا تھا کہ اگر مولا تعداد نہ بتاتے ویسے ہی کہہ دیتے تو تعداد بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ جب میں نے مولا سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ابن عباس گھبراؤ نہیں، وہ جو 1000واں ہے نا مجھے اسی کا انتظار ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور اسی اسنا میں دور سے دیکھا اویس کرن اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آتے ہی عرض کیا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس پہ بیعت کرنی ہے؟ کہا علی الموت یا امیر المومنین، میں موت پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا امام کا علم انتہائی گہرائی اور غرازت کے ساتھ موجود ہے، جس کا کوئی شخص جو ہے غزارت کے ساتھ موجود ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب حاکم شام نے پوچھا نا کہ کتنے ہیں اس میں کھجور ہیں، آپ نے فرمایا 4004 کھجوریں ہیں۔ اس کا ایک بہت قریبی تھا عبداللہ ابن عامر ابن قریس، یہ خالہ کا بیٹا تھا تیسرے خلیفہ کا، اور بصرہ کا اس دور میں گورنر بھی تھا، تو پھر بعد میں شام میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ایک یوں سمجھے کہ وزیر کے طور پہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عامر کو کہا کہ گنو، ان کھجوروں کو اترواؤ اور گنو۔ اس نے گنتے ہوئے ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور بڑی گہرائی کے ساتھ گن کر کے کہا کہ 4003 کھجوریں ہیں، 4004 کھجوریں نہیں ہیں۔ جب امام کی طرف رک کر کے یہ کہا نا، آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں وہ چوتھی کھجور موجود ہے، میرا علم غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یا علی یا علی، نہ میں نے غلط کہا اور نہ مجھے خبر غلط دی گئی ہے۔ تو امام اس طرح سے ہے، لہذا آپ کو علم کے لحاظ سے آزمایا گیا، معجزات کے لحاظ سے، وہ امامت کے جتنے تقاضے ہیں منصب امامت کے، اس لحاظ سے کامل ترین امامت آپ کی امامت ہے، کوئی فرق نہیں ہے امامت کے لحاظ سے۔ لیکن
جس طرح سے مشکل حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے وہ کم ہے کہ کسی امام کو اس طرح سے واسطہ پڑا ہو جس طرح کے حالات کا آپ کو، چونکہ آپ کے مقابل میں ایک انتہائی چلاک حاکم تھا، لہٰذا اس نے ایک حدیث بنانے کے لحاظ سے، پروپیگنڈا کے لحاظ سے بہت بڑا وسیع سسٹم بنایا ہوا تھا کہ ہر لحاظ سے کوشش کی گئی کہ ائمہ کی شخصیت کو ختم کیا جائے۔ مولا امیر کے حوالے سے دیکھیے کہ کس طرح سے ممبروں کے اوپر مولا امیر کے حوالے سے گستاخیاں کی گئیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسلیں دشمن علی میں بڑی ہوں۔ یہ بچے جو سن رہے ہیں نا علی کے حوالے سے ہم یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ بچے سنیں گے، یہ جوان ہوں گے، تاکہ نسلوں سے محبت علی کو ختم کیا جائے اور دشمنی علی کا بیج بویا جائے لوگوں کے دلوں میں۔ لہٰذا 70,000 ممبر 60 سال تک مسلسل کوشش کرتے رہے، مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کرتے رہے، لعن کرتے رہے، پھر بھی تاریخ لوگوں کے دلوں میں محبت علی نہ نکال سکی۔ وہ جو دشمنیاں کرنے والے تھے وہ مٹ گئے، نام علی اور اولاد علی قیامت تک کے لیے باقی ہے اور زندہ رہا ہے۔ یا علی یا علی، خدا فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، یہ اپنے پھونکوں کے ذریعے سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، خدا ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہ غلط فہمی ہے حکام وقت کی، ہمیشہ سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ آل محمد کا ذکر دبایا جائے۔ خداوند عظیم چاہتا ہے یہ ذکر زندہ رہے قیامت تک کے لیے، لہذا یہ ذکر ہمیشہ زندہ ہے، اور ذکر کرنے والے خداوند عظیم اس دنیا میں بھیجتا رہا ہے۔ جس نے آل محمد کے ذکر کو مٹانا چاہتے تھے نہیں مٹانے دیا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا کہا تھا دربار یزید میں؟ یا یزید، صلوات پڑھیے محمد والی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یا یزید کد قیدہ کا وس اسائیک واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمیت وحینا، اے یزید جتنی کوشش مرضی ہے کر لو، خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکو گے نہ ہماری وحی کو مٹا سکو گے۔ جیسے وحی خدا ہمیشہ زندہ رہے گی، اسی طرح ہمارا ذکر بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو یہ وہ غلط فہمی تھی حاکم شام کو، لہذا اس نے پہلے مولا کے حوالے سے یہی روش رکھی، حدیثیں بنائی گئیں، ذمہ داریاں لگائی گئیں کہ جو حدیث بھی علی کی شان میں ہے کوشش کرو کہ دوسروں کی شان میں بیان کیا جائے، اور جو دوسروں کے لیے عیب بیان کیے گئے کوشش کرو وہ علی کے لیے بیان کرو۔ کہا گیا یہ کعبہ میں ولادت کے حوالے سے کہا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کہا گیا کہ یہ بتاؤ، سمرہ بن جندب سے کہا گیا تھا کہ تم حدیث بیان کرو کہ یہ فلاں کے حق میں، نعوذ باللہ ابن ملجم کے حق میں، اور اس کے مقابل میں وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ والی آیت کہو کہ علی کے حق میں۔ نہیں مانا، 1 لاکھ درہم 2 لاکھ درہم 4 لاکھ درہم پہ جب پہنچا تو وہ مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے حدیث بیان کرتی۔ یہ کوششیں کی گئی ہیں، مولا حسن علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے تاکہ شخصیت کو کسی لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فضائل و مناقب کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے وہ یہ نہیں کر سکے، لہٰذا اپنی طرف سے جھوٹی باتیں پھیلائی گئی، جس طرح کے مولا حسن علیہ السلام کے لیے یہ کہا گیا کہ کانا مطلقاً، حسن تو ہمیشہ عورتوں میں مصروف رہتے تھے، شادی کی طلاق دی، شادی کی طلاق دی، 47 سال عمر مبارک ہے حضرت کی، تاریخوں والوں نے 900 بیویاں لکھی ہیں، 900 بیویاں ہیں آپ کی جن کو طلاقیں دیں اور شادیاں کرتے رہے، 47 سال عمر، عبادت کا یہ حال ہے کہ 25 حج پا ادا کرتے ہیں، راہ خدا میں اپنے سارے مال کو 3 مرتبہ تقسیم کرتے ہیں خداوند عظیم کے ساتھ۔ عبادت کے لحاظ سے سید الشہداء جیسی ہستی آپ کے سامنے کم ہے آپ کے مقابل میں، چونکہ سید الشہداء اعتراف کرتے ہیں کہ انہو امامی، حسن میرے امام ہیں۔ جب کہا گیا نا جو مخالف تھے صلح کے اوپر اعتراض کرنے والے، مولا حسین کو آ کر کے کہا گیا کہ ابن رسول اللہ آپ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرمایا میں بھی جنگ کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اور جو فیصلہ جس ہستی نے کیا انہو امامی، وہ میرا امام ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں حسین کیسے مخالفت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا کہا گیا کہ حسن جو ہے وہ مطلاق، بہت زیادہ طلاق دینے والے، خدا کے بندوں جس کی زندگی ساری 47 سال ہے،
اس کی زندگی میں ہمیں پاک پیغمبر کے دور تک، مولا امیر کے دور تک کیا نظر آتا ہے؟ وہ مولا امیر کا ساتھ مسلسل جنگوں میں دیتے رہے، عبادات بھی کر رہے ہیں، اولادیں کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو کہا گیا ہے 15 اولادیں کہی گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے یا 4 یا 6 بیویاں شادیاں کی ہیں. اس کے مقابل میں باقی اصحاب کو دیکھے گا، خلیفہ دوم کی 14 تک بیویاں ذکر کی گئی، خلیفہ سوم کی 8 ذکر کی گئی، عبد الرحمن ابن عوف کی 16 شادیاں ذکر کی گئی. وہ سارے اصحاب تو کر رہے ہیں، لیکن کسی پہ کوئی عیب نہیں ہے. 60 بچے ایک فرد کے. لیکن یہ ہستی 47 سال عمر، 900 شادیاں، کتنا زیادہ آل محمد کے اوپر ظلم ہوتا ہے. لہذا اور پھر سب سے بڑھ کر جس وقت آپ کی بیعت ہو جاتی ہے، مولا امیر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا وہ خطبہ دینا، آپ کی بیعت ہوئی، اور بیعت کے بعد آپ نے خط لکھا حاکم شام کو کہ میری بیعت ہو گئی ہے. بڑے بڑے سارے شہروں نے بیعت کر لی تھی آپ کی، کوفہ، بصرہ، حرمین، سب شہروں نے بڑوں نے بیعت کر لی تھی، یمن تک میں بیعت ہو گئی تھی آپ کی. لہذا وہ خلافت الہیہ، خلافت الرسول، جو قانون اور اصول بنایا گیا ہے، اس کے مطابق آپ خلیفہ راشد، خلیفہ حق قرار پا چکے تھے، جو برادران بھی جس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ نے خط لکھا کہ تم بھی اس امر میں داخل ہو جاؤ جس میں پوری امت داخل ہو چکی. حاکم شام نے مقابلے میں کیا کہا؟ کہا کہ میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، آپ کی عمر ابھی کم ہے، لہٰذا میں زیادہ حق رکھتا ہوں آپ سے. جواب میں یہ لکھتا ہے. پھر یہ لکھ کر کے اس نے لشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دی. لہذا 18واں دن تھا آپ کی بیعت کو، جس وقت خبر مل گئی کہ وہ لشکر تیار کر کے حملے کے لیے آ رہا. مولا امیر نے آخری دنوں میں 40,000 کا لشکر تیار کیا تھا. صفین کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، 40,000 کا لشکر جو ہے مولا امیر نے تیار کیا تھا. لیکن مشکل یہ تھی کہ حضرت کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت زیادہ خاص چاہنے والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ہاشم مرقال جیسے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. جنگ جمل میں 5,000، جنگ صفین میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں 20-25 ہزار جنگ صفین میں آپ کے شہید ہو گئے تھے. لہٰذا اتنی کثرت سے جو آپ کے چاہنے والے قریبی ترین افراد تھے وہ شہید ہو چکے تھے. کوفہ مرکز بن گیا تھا، خوارج جتنے بھی تھے وہ کوفہ میں پائے جاتے تھے. باقی ان شہروں میں خوارج کوئی نہیں تھے، مکہ و مدینہ میں خوارج نہیں تھے. خوارج صرف اور صرف کوفہ میں پائے جاتے تھے یا اطراف کوفہ میں پائے جاتے تھے. تیم الربا پورا محلہ کوفہ کا جو ہے وہ خوارج کا محلہ. لہذا جب آپ لشکر تیار کرنا چاہتے، سب سے پہلے آپ نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو خداوند عظیم نے قرآن کریم میں جہاد کو کرہ کہا ہے، ناپسندیدہ، لیکن تم اگر مقام پانا چاہتے ہو تو جہاد کرنا پڑے گا. تیار ہو جاؤ، نخیلہ چھاونی میں آؤ، تاکہ ہم بھی مقابل میں حاکم شام جو وہ لشکر لا رہا ہے، ہم بھی اس کو 60,000 کا لشکر حاکم شام لا رہا ہے. لہذا آپ یہ اعلان کرتے ہیں، یقین کریں مسجد بھری ہوئی تھی، کوئی ایک فرد بھی کھڑا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے عدی ابن حاتم، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ نواس رسول ہے، کیا تم ننگوہار سے اور ناراضگی خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ وہ تمہیں بلا رہے، خاموش بیٹھے ہو. کہتا ہے میں جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ آ جائے. اس کے بعد قیس ابن سعد ابن عبادہ کھڑا ہوا، اس کے بعد سعید ابن قیس کھڑا ہوا. یہ چند افراد جو بہت مخلص تھے وہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو غیرت دلائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ نواس رسول تمہیں بلا رہا، کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ حاکم شام نے بڑے بڑے جو رؤساء تھے قبیلوں کے، ان کو خرید لیا تھا. شیخ صدوق نے الارشاد میں فرمایا 5 طرح کے افراد تھے لشکر امام میں. ان میں خوارج موجود تھے، ان میں شکاک، شک کرنے والے آپ کی امامت کے حوالے سے وہ موجود تھے، ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ آپ کے مخلص شیعہ کا موجود تھا. اس میں قبائل کے سردار موجود تھے جن کی خط و کتابت حاکم شام سے مسلسل جاری تھی. انہیں لالچ دیا گیا مال و دولت کا. انہوں نے خط میں لکھا حاکم شام کو تم حملہ کرو، ہم امام حسن کو گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دیں گے. لکھا انہوں نے رؤساء قبائل نے.
لہذا پورے پورے قبیلے لے کر کے جو ہے وہ بک گئے رؤسا. نتیجتاً یہ لشکر کی ترتیب تھی. آپ بھی تشریف لے آئے, 10 دن رکے رہے نخیلہ میں حضرت, تاکہ لوگ آئیں اور لشکر جمع ہو. 10 دن کے بعد جو لشکر لے کر کے نکلے وہ لگ بھگ 20-25 ہزار کا لشکر تھا. پھر دیر عبد الرحمن تھوڑا سا باہر گئے کوفہ سے, دیر عبد الرحمن میں پھر 3 دن رکے رہے اور بھیجا لوگوں کو, جاؤ کوفہ سے لوگوں کو اکٹھا کرو, لے آؤ لشکر میں. نہیں آ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہیلے بہانے ادھر سے کیے جا رہے تھے اس میں بہت سے لوگ ایک خوارج تھے, وہ تو ویسے ہی مخالف تھے حضرت کے, مقابل میں بہت سے رؤسا کو خرید لیا گیا تھا پیسے کا لالچ دے کر کے. 3 چیزیں تھی, 3 لالچ دیتا تھا حاکم شام. ایک, حکومت دوں گا شام کے کسی علاقے کی میں حکومت تمہیں عطا کروں. دوسرا, اتنا مال دوں گا. تیسرا, اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. یہ 3 لالچ مسلسل دیتا تھا جس کو بھی وعدے دیتا تھا. حضرت نے دیر عبد الرحمن میں جب لشکر تشکیل پایا تو عبید اللہ ابن عباس کو, چچا کا بیٹا ہے, اسے 12,000 کا لشکر دیا. فرمایا جاؤ اور مسکن نامی بستی تک جاؤ اور فرات کے کنارے وہاں پہ جا کر کے حاکم شام کے لشکر کو روکنا, جنگ شروع نہ کرنا. اگر وہ شروع کرے تم جواب دینا, جنگ شروع نہ کرنا, وہاں جا کر کے روکو. میں 12,000 تمہارے ساتھ ایسے افراد کر رہا ہوں قراء و مصر جو کوفہ کے قاری ہیں, اس میں ثقات و امیر المؤمنین میرے بابا کے ثقات ترین افراد اس میں موجود ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یزن الکتیبہ تھا, ایک لشکر کے برابر ہے جو میں تمہارے ساتھ بھیج رہا. لہذا چچا کا بیٹا چاند ایک نصیحتیں کی. یہ غصے کا بڑا تیز تھا عبید اللہ ابن عباس. اسے چاند ایک نصیحتیں کی, دیکھو یہ قیس ابن سعد ابن عبادہ اور سعید ابن قیس تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ مشورے کرتا رہنا, ہر روز کی خبر مجھے بھیجتا رہنا, حالات کیا پیش آ رہے ہیں. جاؤ. اور بھی وصیتیں نصیحتیں کی اور اسے بھیج دیا 12,000 کا لشکر دے کر کے. آپ لشکر جو ہے وہ کچھ جمع کرتے رہے اور تشریف لے گئے صحابات کی طرف, مدائن کی طرف سے. تو عبید اللہ ابن عباس جب وہاں پہنچا, ایک آدھ دن جھڑپ ہوئی, دن میں ادھر سے پیغام آیا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہی عبداللہ ابن عامر ابن قریظ کو بھیجا ملاقات کرنے کے لیے. دن میں عبید اللہ ابن عباس نے انکار کر دیا کہ میں ملاقات نہیں کرتا. رات کو پیغام آیا, رات کو ملاقات کرتا ہے. 10 لاکھ درہم کی پیشکش کی گئی, 5 لاکھ درہم ابھی بھیج دیے. 5 لاکھ درہم ہم جب کوفہ میں وارد ہوں گے تب تمہیں دیے جائیں گے. ہمارے ساتھ اب مل جاؤ گے تو اب تمہارا اختیار ہوگا. کل جب ہمیں فتح ہوگی تو تم محکوم ہوگے, ہم اپنی مرضی کا برتاؤ تمہارے ساتھ کریں گے. اس غدار انسان نے, یہ وہ انسان ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے سمرہ نے, اس کے بسر بن ارطاط نے یمن میں اس کے 2 بیٹوں کا سر کاٹا ہوا تھا. انسان کی غیرت کہاں چلی جاتی. یہ بنی ہاشم میں سے تھا, حضرت کے ساتھیوں میں سے تھا, چچا کا بیٹا ہے. رات کو بغیر اطلاع دیے بھاگ جاتا ہے, لشکر شام میں شامل ہو جاتا ہے. 8,000 12,000 میں سے 8,000 سپاہی یا اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا تتر بتر ہو جاتے ہیں. لشکر صرف 4,000 باقی بچتا ہے. قیس نے خط لکھا مولا کو کہ مولا عبید اللہ نے یہ حرکت کی ہے اور راتوں رات لشکر کو چھوڑ کے بھاگا ہے مولا. حضرت نے جب یہ خط پڑھا تو لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ عبید اللہ ابن عباس نے کیا کیا. جب صفین کی ہم جنگ کرتے تھے تو دین آگے تھا تمہارے, دنیا تمہارے پیچھے تھی. اب کیا ہوا ہے, اب دنیا آگے ہو گئی ہے اور دین پیچھے ہو گیا. تم دنیا کے طالب ہو. 4,000 کا لشکر آپ نے دے کر کے بھیجا. ایک بنی مراد کے شخص کو کہا کہ تو وہ کام نہ کرنا جو عبید اللہ ابن عباس نے کیا. اس نے قسمیں دیں, عہد دیے کہ نہیں مولا میں ایسا نہیں کروں گا. جاتے ہی حاکم شام نے صرف 1 لاکھ درہم پیش کیا اسے, وہ مل گیا حاکم شام کے ساتھ. آپ نے ایک اور شخص کو 4,000 کا لشکر دے کر بھیجا, اس سے بھی عہد و پیمان لیے اور فرمایا مجھے پتہ ہے یہ بھی وہی کرے گا جو وہ کر رہے ہیں. دنیا اتنی ان کے نظروں میں حاکم ہو گئی تھی کہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا لشکر بچا تھا. یہ سب ہونے کے بعد صحابات میں ہی حضرت کے اوپر جب وہ حملہ کیا جاتا ہے, چونکہ حضرت جب خطبہ دیتے ہیں صحابات میں
تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے سب سے زیادہ شفیق ہوں. اتحاد میں جو بہتری ہے نا وہ تفرقے میں نہیں ہے. اس طرح کی جب باتیں کی نا تو لوگ جو خوارج موجود تھے، چونکہ خوارج وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہر حال میں جنگ ہونی چاہیے. خوارج نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یہ صلح کی باتیں کر رہے ہیں، بس یہ کہنا تھا کہ وہ گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت کے اوپر حملہ کیا، خیمے کے اوپر حملہ کیا، حضرت کی سب چیزیں خیمے سے لوٹ لی، حتیٰ جس چٹائی پر آپ تشریف فرماتے وہ بھی نیچے سے کھینچ لی، ابا تک آپ کی کھینچ لی، بغیر ابا کے رہے. خاص جو آپ کے بنی ہمدان وغیرہ کے افراد تھے نا، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا اور وہاں سے نکالا. وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں مدائن کی طرف. راستے میں ایک خارجی جو ہے وہ ایک خنجر لے کر کے آپ پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ کے زانوں پہ جب خنجر لگتا ہے تو ہڈی تک زانوں کو چیر دیتا ہے وہ خنجر. بچا کر کے آپ کو لے گئے مدائن، مختار کے چچا کے گھر میں، سعد بن مسعود ثقفی جو مولا کی طرف سے بھی گورنر تھا اور آپ نے بھی اس کو گورنری پہ باقی رکھا. اس کے گھر میں آپ کا علاج ہوتا رہا. اس نے عرض کیا مولا قصر مدائن میں اگر منتقل ہو جائیں تو اس گھر کی بنسبت زیادہ محفوظ ہوں گے، وہاں حفاظت کرنا آپ کی آسان ہے. قصر مدائن میں منتقل ہو گئے اور حضرت اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا کہ بڑی مشکل سے حضرت وہاں پہ تشریف فرما. اور پھر وہاں سے جو ہے وہ معاویہ کی طرف سے ایک گروہ آتا ہے جو پہلے سے ہی لشکر میں یہ باتیں مشہور کر رہا ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، حالانکہ وہ زندہ تھا. اور اس کی دلیری اور شجاعت اور خلوص دیکھیں امامت کے بارے میں کہ اس نے اتنی دیر سے لشکر شام کو روکا ہوا تھا مسکن نامی جگہ پر. وہ مسلسل مقابلہ کر کے 4000 افراد اس کے ساتھ تھے، اس نے اس 60,000 کے لشکر کو وہاں پہ روکا ہوا تھا. اور یہاں پہ جب یہ وفد آتا ہے حاکم کی طرف سے شام والے کی، تو اس نے پہلے سے ہی حضرت کے جو باقی ماندہ لشکر ہے اس میں یہ افواہیں پھیلا دی کہ صلح ہو رہی ہے، امام حسن کے ساتھ تو صلح ہو رہی ہے اور قیس قتل ہو چکا ہے. بس وہ امام کے ساتھ جب آ کے ان کو گفتگو کی تو حضرت نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو افراد کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو قدان، یہ البدایہ والنہایہ اسد الغابہ وغیرہ میں یہ موجود ہے آپ کا خطبہ، کہ دعانی معاویہ، معاویہ ہمیں ایک چیز کی طرف بلا رہا ہے، لیس فیہ عز ولا نصفت، نہ اس میں عزت ہے نہ انصاف ہے. اگر تم آمادہ ہو جنگ کے لیے تو رددنا ہو علیہ ہے، ہم اس صلح کی خواہش کو ان پہ رد کر دیں گے، جنگ کریں گے اور حکم خدا کی طرف انہیں لے کر کے آئیں گے. اور اگر تم جنگ کے لیے تیار نہیں ہو قبلنا لکم، ہم اس صلح کو قبول کر لیں گے. بس یہ جملہ کہنا تھا. پورے جتنے افراد موجود تھے سب نے کہا البقیہ البقیہ یا ابن رسول اللہ، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے. آپ کا یہ جملہ ہے لو وجدت انصاری لقاتلتہ لیلی و نہاری، خدا کی قسم اگر مجھے ساتھی اور مددگار ملتے تو دن رات حسن مسلسل جنگ کرتا رہتا. ہم نے جنگ سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے دل میں کوئی شک و تردید، نہ کوئی شجاعت میں کمی ہے، بلکہ انصار موجود نہیں ہے، ساتھی موجود نہیں ہے. اس کے مقابل میں عبداللہ بن جعفر موجود ہیں. مولا اس کو بلاتے عبداللہ بن جعفر کو، فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب مزید خون بہنے سے بچانے کے لیے صلح کر لوں. اس نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ کا حق ہے، آپ جو کریں گے ہم آپ کے تابع ہیں. اس کے بعد فرمایا جاؤ حسین کو بلاؤ. مولا حسین تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا حسین میں صلح کو قبول کر رہا ہوں، صلح کی پیشکش کی گئی ہے، میں صلح کو قبول کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا آپ امام ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم اس کے تابع ہیں. باہر تشریف لا کر کے سید الشہداء نے یہی کہا انہ امامی، وہ میرے امام ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے میں اس کے تابع ہوں. میں بھی جنگ کا نہیں کہوں گا جب تک میرے امام نے یہ فرمایا. اور حضرت کے وہ جملے جو انصاب الاشراف میں بلازری نے لکھے ہیں، لوگوں کو کہا کہ امسکو وجلسوا فی بیوتکم، جاؤ گھروں میں بیٹھ جاؤ، حتی یستریہا برٌ او یستراح من فاجر، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں یا فاجر دنیا سے چلا جائے تب تک بیٹھو. حضرت کو یہ نظریہ ہے. فرمایا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں
لہذا یہ حدیث جو برادران کی کتاب میں موجود ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ اس کے ذریعے سے خداوند عظیم ان قریب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح برقرار کرے گا۔ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ امام حسن نے قطعاً نہیں فرمایا کہ صلح میں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے مجبور کر دیا گیا صلح پر، اگر میں انصار کو پاتا تو میں جنگ کرتا۔ حاکم شام نے جب صلح ہو گئی، حاکم شام آ گیا، آپ بھی یہیں مدائن سے واپس کوفہ تشریف لائے، نخیلہ میں وہ بھی موجود تھے، آپ بھی تشریف لے کر گئے۔ جو کوفہ والے تھے ان کو کہا گیا کہ آؤ بیعت کرو۔ صلح کی شرائط میں آپ نے لکھا، حاکم شام نے سفید کاغذ کے اوپر دستخط کر کے بھیجے، آپ اپنی شرائط لکھیں، میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے شرائط میں لکھا، فرمایا تم کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے، تیرے بعد میں بنوں گا، اگر میں نہ رہا تو حسین بنے گا۔ فرمایا مولا علی کے حوالے سے کوئی گستاخی نہیں کی جائے گی، علی کے چاہنے والوں کو کہیں بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، میں تمہیں امیر المؤمنین نہیں کہوں گا، میں تمہارے حضور شہادت نہیں دوں گا، داراب گرد کا جتنا بھی خراج ہے وہ میں لوں گا۔ ایران کا شہر تھا داراب گرد، اس کی وجہ یہ ہے کہ داراب گرد لشکر کے ذریعے سے فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بغیر لشکر کے فتح ہوا تھا، جو مال امام بنتا ہے، غنیمت نہیں شمار ہوتا ہے جو بغیر لشکر کے، فے ہے، لہذا وہ امام کا ذاتی مال شمار ہوتا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا داراب گرد کا جو خراج ہے وہ سارا ہمیں ملے گا، بیت المال کوفہ میں جو 10 لاکھ درہم موجود ہیں وہ ہم لیں گے تاکہ ہم سپاہیوں کی جو تنخواہیں ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ادا کر سکیں۔ یہ شرائط رکھی گئی، کہا کہ ان شرائط کا تو میں پاس کروں، اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ صلح جب ہو گئی، معاہدہ صلح لکھ لیا گیا، گواہوں نے دستخط کر دیے، اس نے آ کر کے جو کوفہ میں تقریر کی نخیلہ میں، وہاں پہ اس نے کہا کہ میں نے حسن کو یہ باتیں لکھ کر کے دی ہیں، میں نے تمہارے ساتھ جنگ اس لیے نہیں کی تھی کہ تم نماز پڑھو روزے رکھو، یہ تم کرتے ہو، بل میں نے قاتلتکم لأتق، میں نے تم سے جنگ اس لیے کی تاکہ میں تمہارے اوپر لأتحکم علیکم، تاکہ تمہارے اوپر حکومت کر سکوں۔ جو شرائط بھی میں نے لکھ کے دیا تحت قدمی ہاتین، میرے پاؤں کے نیچے، کسی پہ بھی عمل نہیں کروں گا۔ اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اسی پہلے اجلاس میں مولا علی کے خلاف گستاخی شروع کی، اس نے ادھر گستاخی شروع کی، مولا حسین اٹھے جواب دینے کے لیے، امام حسن علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، حسین بیٹھو میں خود جواب دوں گا۔ آپ کھڑے ہوئے، فرمایا ایھا الذاکر علی، او علی کی بدگوئی کرنے والے، سنو میں حسن ہوں، میرا بابا علی ہے، ماں فاطمہ ہے، تم فلاں ہو، تمہارا باپ فلاں ہے، تمہاری ماں فلاں ہے، میرا نانا محمد ہے، تمہارا نانا فلاں ہے۔ یہ کہتے کہتے ذکر کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ کس کا نسب کمتر ہے؟ اگلا جملہ ہم نہیں کہتے جو وہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سب تاریخوں میں موجود ہے، انصاب الاشراف وغیرہ میں یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا۔ وہیں پر یہاں سے مظلومیت امام حسن علیہ السلام کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، خلاصہ بیان کروں۔ یہاں سے مظلومیت کا پتہ چلتا ہے کہ خاص اصحاب آپ کی صلح پہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ حجر ہے، عدی بن حاتم ہے، سفیان ابن ابی لیلہ ہے جو حواری شمار کیا گیا آپ کا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ائمہ کے حواریوں کو آواز دی جائے گی، این حواری علی، علی کے حواری کہاں ہیں؟ تو عمرو بن حمق اور یہ افراد کھڑے ہو جائیں گے، اسبغ بن باتا کھڑا ہو جائے گا، این حواری حسن، حسن کے حواری کہاں ہے؟ سفیان ابن لیلہ کھڑا ہوگا، اسید غفاری کھڑا ہو جائے گا، یہ وہ ہے سفیان ابن ابی لیلہ، یہ اعتراض کرنے والوں میں۔ حجر جیسی ہستی ہے اعتراض کرنے والوں میں، عدی ابن حاتم ہے، یہ ہیں اعتراض کرنے والے۔ ثابت قدم رہا ہے آخر تک تو قیس ابن سعد ابن عبادہ رہا، وہ بیعت نہیں کرتا تھا، وہ مولا کو عرض کرتا ہے مولا میں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے، میں کیسے اس کی بیعت کر لوں؟ اور عرض کرتا ہے جب مولا نے کہا نا کہ بیعت کرو، اس نے عرض کیا مولا آپ کی بیعت سے آزاد ہوں؟ فرمایا ہاں آزاد ہوں۔ تب بھی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، حاکم شام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تب بھی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، کہا نہیں میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا بیعت کے۔
حاکم شام نے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ لیا، لوگوں نے آواز بلند کر دی بایع قیس، قیس نے بیعت کر لی۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھا حاکم شام کو مسلسل معاہدہ صلح میں بھی حاکم شام نے کہا تھا کہ سب شیعہ علی امن میں رہیں گے، قیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ جواب آیا نا مولا کے پاس، آپ نے فرمایا صلح بھی نہیں کروں گا اگر قیس کے حوالے سے کوئی بات کرو گے۔ یہ ثابت قدم رہا آخر تک۔ لیکن یہ قریبی لوگ جو بات کہی نہ حجر نے آ کر کے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اس نے آ کر کے کہا مت انت و متنا، آپ بھی مر جاتے ہم بھی مر جاتے، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے جب یہ جملہ حجر سے سنا۔ محفل ختم ہوئی، گھر تشریف لے گئے، حجر کو بلا بھیجا، جاؤ حجر کو بلا لاؤ۔ حجر جب آیا تو آپ نے فرمایا حجر کیا کہا تھا وہاں پہ؟ اس نے کہا مولا بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کو صلح پہ مجبور ہونا پڑا، کیوں آپ نے صلح قبول کی؟ آپ نے فرمایا حجر جو تم پسند کرتے ہو نا سب وہ نہیں پسند کرتے، اور جو میری صلح میں امر خیر ہے نا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ میرے شیعہ کے لیے اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن 70,000 80,000 شیعان علی ہو جن کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں، محشر میں ان کو کھڑا کیا جائے۔ کل یہی نام لینے ان یکون للدین نائن، میں حسن چاہتا ہوں کہ دین کا کوئی نام لیوا دنیا میں باقی رہنا چاہیے۔ اگر جنگ کرتا ہوں تو سب کو قتل کر دیا جائے گا، میں مارا جاؤں گا، حسین مارا جائے گا، سب شیعہ مارے جائیں گے، کون ہوگا جو دین حق کی آواز بلند کرے گا؟ فرمایا میں نے تمہاری بقا چاہیے، اگر میں صلح نہ کرتا، یہ مصالحہ نہ کرتا، لا تسو عن الارض علی الارض، تمہارا وجود ختم کر دیا جاتا زمین کے اوپر۔ ابو سعید عقیسہ آیا، اس نے بھی ایک جملہ کہا، سفیان ابن ابی لیلہ نے سب سے سخت جملہ کہا۔ یہ سواری پہ سوار آیا، حضرت اپنے گھر کے سین میں تشریف فرما تھے، اس نے دور سے سواری پہ سوار ہو کر کے کہا السلام علیکم یا مذل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پہ سلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ، نیچے اترو سواری سے۔ نیچے اترا، پاس آیا، پوچھا کیا کہا؟ کہ السلام علیکم یا مذل المؤمنین۔ آپ فرمایا ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں عزت کا باعث ہوں مومنین کا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو سعید عقیسہ نے جب آ کر کے سوال کیا، شیخ صدوق نے نقل کیا ایسے، ابو سعید عقیسہ نے جب سوال کیا نا کہ مولا کیوں صلح کیا، لما صالحت، اور اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ نہیں ممبر پہ ہم کہنا چاہتے، کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو عقیسہ انا حجت اللہ، میں حجت خدا ہوں، میں امام ہوں جیسے میرا باپ امام تھا۔ ابو عقیسہ، پاک پیغمبر نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں کہا امامان قاما و قعدا، کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے قیام کرے یا قعود کرے؟ ابو عقیسہ میں اگر قیام کروں تب بھی امام ہوں، قعود کروں تب بھی امام ہوں، پھر لما یصفح الرأی، میری رائے کے اوپر اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا صلح کرنا حاکم شام سے اس سے کم نہیں ہے جو پیغمبر نے صلح کی ہے۔ پیغمبر نے بنی زمرہ سے کی ہے، بنی اشجع سے کی ہے، مشرکین مکہ سے کی ہے، پاک پیغمبر نے صلح نہیں کی ہے۔ کس طرح سے صلح کی پاک پیغمبر نے؟ مشرکین نے اپنی شرائط لکھ بھیجی اور پیغمبر نے شرائط کو قبول کیا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کافر اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کریں گے ہمیں، یعنی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے۔ چونکہ غلام بھاگتے تھے، لوگ اسلام قبول کر کے آ جاتے تھے، شامل ہو جاتے تھے مسلمانوں۔ انہوں نے کہا جو ہماری طرف سے بھاگ کر اسلام قبول کرے گا، آپ کی طرف آئے گا، اسے واپس کریں گے۔ پاک پیغمبر نے قبول کر لیا۔ ایک صحابی کتنا بولا تھا اس صلح کے اوپر کہ یا رسول اللہ ہم یہ ذلت کیوں قبول کریں، مدینہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ لفظ ہے اس صحابی کے کہ یہ ذلت اور پستی ہے جو ہم قبول کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر کو فرمایا، عرض کیا پاک پیغمبر کے حضور میں، یہ پاک پیغمبر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ چپ کر کے خاموشی سے جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ گئے۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ میں نے جو صلح کی ہے، مجھ سے پہلے نہ میں پہلا شخص صلح کرنے والا، نہ میں آخری شخص۔ یہ وظیفہ امامت ہے، امام کی اپنی ذمہ داری ہے۔
اور ایک اور آتا ہے، سلمان ابن سورد خزائی آ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا مسود المؤمن. حضرت کے لیے کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے، اتنے قریب، اور زخم ابھی وہ تازہ ہے جو ٹانگ پہ لگا تھا. پھر کچھ دن رہ کر کے آپ مدینہ کے لیے جب تشریف لے جانے لگے نا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس نحن امراؤکم و ضیفانکم، لوگو ہم آپ کے امیر بھی ہیں اور آپ کے مہمان بھی تھے. ہم وہ ہیں جن کے لیے خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہم آپ کے مہمان تھے. اس جملے میں اتنا ہی فرمایا اس خطبے میں. یہ کہنا تھا، لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی گریے کی کہ ہم آپ کے مہمان تھے، آپ نے ہمارے ساتھ کس کردار کا مظاہرہ کیا. آج چونکہ شب شہادت ہے، پیغمبر اکرم بھی ہے، پاک پیغمبر شہید ہوئے ہیں، وصال نہیں ہے، شہادت ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی. شب شہادت ہے، پیغمبر بھی ہے. پاک پیغمبر 13 سفر سے مریض ہوئے ہیں. لہذا یہ سفر کے آخری ایام پیغمبر انتہائی تکلیف اور اذیت میں تھے. اتنی تکلیف تھی کہ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا پیغمبر اکرم کا. مسلسل اہل بیت کو اپنے پاس بٹھاتے، گریہ کر رہے ہیں، ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، علی و فاطمہ کے ہاتھوں کو. شہزادے مسلسل اپنے سینے پہ لٹائے ہوئے. جب پیغمبر کی بہت حالت جو ہے وہ بیماری کے لحاظ سے سخت ہوئی نا، تو مولا علی نے چاہ کہ شہزادوں کو سینہ پیغمبر سے ہٹا دے. ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر کے کہتے ہیں کہ علی رہنے دو، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بچوں سے اپنے لیے جی بھر کے پیار حاصل کروں. لأتزود منہما، محمد جی بھر کے ان سے محبت اور پیار کرنا چاہتا ہے. بیٹی کے گود میں ہے سر پیغمبر کا. دروازے پہ آواز آتی ہے کہ اے آل رسول میں اندر آنا چاہتا ہوں. بیٹی کے آنسو بہہ نکلتے ہیں. رسول نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ ہے، بار بار کہتا ہے میں اندر آنا چاہتا ہوں. کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کا لحاظ ہے کہ ملک الموت کھڑا آوازیں دے گا. بیٹی کسی اور سے اجازت نہیں مانگتی، اجازت دے تو. ملک الموت آیا. ملک الموت سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، جبرائیل کو آنے دو. جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، خداوند عظیم آپ کی آل کے حوالے سے آپ کو آزما رہا ہے، آزمائے گا. کہا جبرائیل کیا ہے؟ کہا خدا فرماتا ہے کہ اما اخو کا فیغصب حقہ ویقتل، آپ کے بھائی کا حق غصب کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. کہا اقبل و اسلم، میں قبول کرتا ہوں. کہا وہ اما بنتو کا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے حوالے سے خدا فرماتا ہے فیغصب حقہ، اس کے حق کو غصب کیا جائے گا، اس کے گھر میں داخل ہوا جائے گا، تمانچے مارے جائیں گے آپ کی بیٹی کو. یا رسول اللہ، جب یہ کہا نا تو برداشت نہ کر سکے، ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرائیل یہ بڑی مصیبت ہے، کیسے برداشت کریں گے؟ اما ابنو کا الحسین، یا رسول اللہ آپ کے حسین کو پیاسا 3 دن کا پیاسا کربلا میں ذبح کیا جائے گا. وَأَمَّا ابْنُكَ الْحَسَنُ، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسن کو زہر سے قتل کیا جائے گا. پڑھتے رہے، کہتے رہے، عرض کرتے رہے خداوندہ میں قبول کرتا ہوں ان سختیوں کو. میں کہوں گا یا رسول اللہ کاش ہوتے. یہی مدینہ ہے، 50 ہجری ہے، آپ کے بیٹے حسن کو زہر ملی ہے. یہ زہر حاکم روم سے منگوائی تھی، حاکم شام نے پیغام بھیجا کہ مجھے زہر چاہیے. حاکم روم نے کہا کہ ہم کسی انسان کو مارنے کے لیے زہر نہیں دیتے ہیں. کہا یہ اسے مارنا ہے، اس کے بیٹے کو مارنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. زہر بھیجی گئی اور زہر دی گئی جودہ بنت اشس کے ذریعہ سے دودھ میں. امام روزے سے تھے اور وہ گرم ترین دن تھا جس وقت آپ کو زہر دی گئی. افطار کا وقت تھا. جب آپ نے افطار کیا نا، اس نے دودھ پیش کیا اور وہ زہر جب پہنچی نا امام کے بدن میں
تکلیف سے حال یہ تھا کہ امام کو چین نہیں آتا تھا، زہر کا یہ اثر۔ جب آئے نا مولا حسین اور اپنے بھائی کی حالت کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حسین بھیا کا سکی تو سم مرارن، مجھے کئی مرتبہ زہر دی گئی ہے، لیکن اس دفعہ جو زہر دی گئی ہے نا، یہ میرے جگر کو کاٹ رہی ہے، یہ میری انتڑیوں کو کاٹ رہی ہے۔ اور بہنے آگ، جگر کٹ کر کے امام کا منہ سے گرنا باہر شروع ہوا۔ بہنوں نے تشت سامنے رکھا۔ حالت یہ ہے کہ حسین نے گلے میں بازو ڈال کر کے کہا کہ بھیا حسن، آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ آپ نے کہا ہاں حسین، میں بے شک بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وہ آپ کا دن جو ہے نا عاشور کا، حسین بھیا ایسی مصیبت کسی پہ بھی نہیں آئے گی۔ اجرکم علی اللہ، وصیتیں کر رہے حسین بھیا، میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، اس کا خیال کرنا خصوصیت کے ساتھ۔ میرے قاسم، وصیت کی امام نے قاسم کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم کی پرورش خود حسین نے کی تھی۔ کربلا میں سب سے زیادہ جس کے لیے روئے تھے نا حسین، جب قاسم اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا قاسم کے گلے میں بازو ڈالے اور اتنا روئے حسین کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ قاسم اجازت مانگ رہے، کیا حال ہوا ہوگا جب اپنے بھیا حسن کو، یہ تو حسن کی نشانی تھی نا، حسین برداشت نہ کر سکے، جب بھیا حسن کو دیکھا ہوگا کہ زہر سے بدن امام حسن سبز ہو چکا ہے، جگر کٹ کر باہر آ رہا ہے، کیا حالت ہوا ہوگا بہنوں کا۔ جب دنیا سے چلے گئے، وصیتیں کی، دنیا سے چلے گئے، وصیتوں میں یہ فرمایا کہ بھیا حسین مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر روکا جائے نا مجھے دفن کرنے سے، بھیا حسین میں نہیں چاہتا کہ خون بہایا جائے، مجھے اپنی جدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا بقیع میں۔ جب جنازہ لے کر کے چلے، ادھر سے مخالفین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم حسن کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ تیر چلے، یہ پہلا جنازہ ہے عالم اسلام میں کہ جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے، بجائے قبرستان لے جانے کے جنازہ حسن کو گھر لائے۔ اور بہنوں کی جب نظر پڑی، وہ جنازہ، وہ کفن جو سفید بھیجا تھا، وہ خون حسن سے سرخ ہو چکا ہے۔ 70 تیر جنازہ حسن سے نکالے گئے، اور عباس کے لیے برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، حسین نے ہاتھ رکھ لیا، نہیں بھیا عباس، یہاں پہ ہم جنگ نہیں کریں گے، حسن وہ مظلوم ہے جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ پھر بھی خوش قسمت تھے، حسین جیسا بھائی موجود ہے، عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ آئیے کربلا میں، ہائے حسین تیری مظلومیت، نہ بہنیں رو سکی، نہ بیٹے کو اجازت ملی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الاسد کا محمد و آل محمد ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما۔ بار بانیان مجلس کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، ان کے بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ مولا حسن کی مصیبتوں کا واسطہ ہے، حاضرین میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ بار کریم اہل بیت کے صدقے حاضرین پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ مجلس کے بانی جعفری صاحب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔